حاضر امام کے پاک اسم گرامی پر عشق اور محبت کے ساتھ صلوات پڑھو دیندارو اللہ۔ 1957 سے لے کر ابھی تک مولانا حاضر امام نے دنیا میں جتنے ٹور کیے اور دیدار بخشا، ان میں ایک چیز ہم نے دیکھی کہ ہمارے جو گنان ہیں ان کو ونڈرفل ٹریڈیشن کہا ہے، لیکن ایک اور ہماری ٹریڈیشن ہے جس کو ابھی تک مولا نے 2 مرتبہ ونڈرفل ٹریڈیشن کہا، اور وہ ہے خدمت۔ یہ جو خدمت ہے جس کے اندر جوش، ولولہ، اسپرٹ، ایمان اور جذبہ جو ہم مولا کو پیش کرتے ہیں جماعت کی اور امام کے در کی، یہ روایت کوئی نئی نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ کے زمانے سے عربین پیریڈ، سیرین پیریڈ، نارتھ افریقن، مصر کا پیریڈ، آلموسٹ اور ہمارا آغا خان پیریڈ کے اندر چلا آ رہا۔ خاص کر کے جب ہم ہندوستان کے اندر ابھی کنورٹ ہم نہیں ہوئے تھے، یعنی آج سے 500 سال کے قریب پہلے ہمارے باپ دادا جب کنورٹ ہوئے، یہ آلموسٹ کے بعد کا پیریڈ تھا، پوسٹ آلموسٹ پیریڈ۔ اس وقت ہم نے دیکھا کہ حجت اور پیر جو تھے یا مولا کے جو وکیل تھے، کتنی تکلیف اٹھا کر ہندوستان سے ایران جاتے تھے، خواہ وہ پیدل جائے، گھوڑے پر سوار ہو کر جائے، کسی جانور کے اوپر سوار ہو کر جاتا، 3 مہینے تقریباً جانے کو لگتا اور 3 مہینے واپس آتا۔ 6 مہینے کی یہ مسافری ہوتی تھی، اور واپس جب یہ پیر یا وکیل لوٹتا تو لوگ اس کے ہاتھ چومتے تھے، کیونکہ مولا ان کو یہ فرمان دیتے تھے کہ جتنے قدم تم ہمارے طرف اٹھاتے ہو ہم قدم قدم کا تمہیں بدلا دیتے ہیں۔ اور یہ عظیم خدمت میں مولا شامل کرتے تھے، خاص کر کے مال واجبات کی رقم لے جاتے تھے۔ اب یہاں روپیز تھی، وہاں پر ایران میں کرنسی تومان تھی۔ اگر کوئی وکیل یعنی مولا کا نمائندہ مال واجبات کی رقم یہاں سے وہاں ٹرانسفر جب کرتا تو جتنی بھی رقم ہوتی اس کی سونے کی اشرفیاں لی جاتی، اور ایک بانس کی بڑی لکڑی تقریباً 1.5 گز کی ہوتی تھی، اس کا ایک سرا بند کر کے اس کے اندر اشرفیاں ڈال کر اس کو پیک کر کے خچر یا گھوڑے یا اونٹ کے پر سوار ہو کر اس طرح ایران جاتے تھے، اور اس طرح مولا کی امانت مولا تک پہنچاتے تھے۔ یہ تو پیر، وکیل یا حجت یا مولا کا کوئی نمائندہ، لیکن اس زمانے میں کچھ کاٹھیاواد اور گجرات کے اندر سب سے بڑی خدمت جو کہلاتی تھی وہ تھی جس کو راہی کا ٹائٹل دیا جاتا تھا۔ راہی اس کو کہتے تھے جو مولا کے راہ پر چلتا، یعنی مولا کا دیدار کرتا۔ یہ وہ پیریڈ ہے جس پیریڈ کے اندر بڑی دشواری ہوتی تھی، آج کی طرح کمیونیکیشن نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں مولا ایران سے ہندوستان کے اندر آب شفا بیچتے تھے،
6 مہینے کی مسافری آنے جانے کی، اور آب شفا کس طرح لے آتا؟ راستے میں خشک ہو جاتا، بوتل کے اندر، یا لوٹ جاتے، یا کوئی نہ کوئی طریقے سے پہنچا نہیں سکتے تھے۔ جب یہ شکایت مولا کے سامنے رکھتے، مولانا امام ابو الحسن علی شاہ کے زمانے میں مولا نے یہ طریقہ نکالا کہ جو راہی ہوتے تھے ان کو اپنے گھر میں اپنے پاس بلاتے تھے، ایک پیالہ لیتے، کچھ مولا اس کے اندر پڑتے، پھر اپنی جیب سے ایک رومال نکالتے اور رومال اس پیالے کے اندر جو پانی ہوتا تھا اس میں ڈبو دیتے، پھر رومال بھیگا ہوا سکھا دیتے تھے، خشک کر دیتے تھے دودھ کے اندر، پھر خود مولا وہ رومال اپنے ہاتھ سے سکھا ہوا رومال اس کی 2 اور اس طرح 4 تہ بنا کر جو راہی ہندوستان سے آیا ہے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کی پگڑی میں رومال ڈال دیتے، اور رومال اس پگڑی میں چھپا کر یہ شخص اس رومال کو ہاتھ نہیں لگاتا اور سیدھا ہندوستان آتا اور درخانہ جو ہوتا تھا اس کے مکھی صاحب کے سامنے یہ پگڑی پیش کرتا، مکھی صاحب اس رومال کو نکال کر ایک پیالہ لیتے تھے، اس میں پانی ڈالتے تھے اور وہ رومال اس کے اندر پیالے کے اندر ڈال دیتے تھے اور پھر رومال کو باہر نکالتے تھے۔ یہ پاک پوتر پانی آب شفا کے طور پر ہندوستان کی جماعت میں بانٹا جاتا تھا۔ اتنی بڑی قربانی دے کر یہ شخص واپس پہنچتا تو جو فرمان مولا بھیجتے تھے، عظیم خدمت، اور اس کو راہی کا ٹائٹل دیتے تھے۔ آج تو ماشاءاللہ ہمیں آب شفا فوراً پہنچ جاتا ہے، اگرچہ ایسے ہی طریقے سے آج کے دور کے اندر بھی آب شفا ایسا پہنچا جب 1990 کے اندر عراق نے کویت کے پر حملہ کیا تو مولانا حاضر امام نے پیرس سے کویت کی جماعت کو کوریئر سروس کے ذریعے آب شفا کی ایک بوتل بھیجی تھی، مگر اس وقت مولا کے جو کوریئر تھے یہ راہی تھے۔ یہ اس پیریڈ کی ہم بات کرتے ہیں جب کوئی ادارہ انسٹیٹیوشن نہیں ہوتے تھے۔ مکھی صاحب کامریا صاحب یہ ہول اینڈ سول پاور رکھتے تھے، مگر جماعت کی خدمت کا جو جذبہ تھا، جو جوش تھا، کنٹینیو تھا۔ جب ہندوستان میں امام 1842 میں آئے اور جب 1866 میں امام کے خلاف ہماری جماعت سے خارج ہونے والا ایک گروپ جو امام کے خلاف ایک کیس درج کیا تھا جس کو ہم آغا خان کیس، بارویہ کیس یا کھوجا کیس کہتے ہیں، اس وقت ادارے بنانے کی ضرورت پیش آئی اور سن 1862 کے اندر یعنی مولا ہندوستان آئے اس کے 20 سال کے بعد ہندوستان میں سب سے پہلا اگر جو ادارہ بنا وہ میت کمیٹی تھی، جو 1862 میں کامریا خاکی پدمسی کے ماتحت یہ ادارہ قائم ہوا تھا۔ اس وقت میں بڑی قربانی دی، صاحب حیثیت تھا، اتنی قربانی دی کہ اس وقت جو کچھ کے اندر قحط پڑا تھا اور اس کے بعد ایک زلزلہ آیا تھا، لاوارث اسماعیلی میت کو اپنے خرچ سے دفن کرتا تھا، کفن دفن کا خرچ دیتا تھا، بمبے کے اندر غریبوں کے گھروں میں اناج پہنچاتا تھا، جو کچھ کماتا تھا سب بانٹ ڈالتا تھا۔ کامریا خاکی پدمسی مکھی اللہ رکھیا سمار اس کے ساتھ مکھی تھے، اس نے بھی بڑی قربانی دی۔
ایک دن مولانا آغا حسن علی شاہ نے واڑی میں کامریا خاں کی پدمسی کو بلایا. مولانا نے سب کے سامنے یہ اعلان کیا، ہمارا کامریا خاں کی پدمسی، اس سے ہم اتنے خوش ہیں، اس نے اتنی عظیم خدمت کی ہے، تم جماعت گواہ رہنا، آج ہم اس پر دسون معاف کرتے ہیں. اتنی خدمت، اور یہ خدمت کا سلسلہ چلتا رہا. پنجے بھائی گروپ نے چلتے چلتے اور سن 1920 تک تقریباً پانی کمپنی ہے یا شوز کمپنی ہے، لیڈیز جینٹس والنٹیئر کور ہے، اسکاؤٹنگ ہے، گرل گائیڈ ہے، بینڈ ہے، تقریباً وجود میں آ گیا. اور آج امامت انسٹیٹیوشن کے طور پر نہ صرف ایک شہر میں، کنٹری میں، کانٹیننٹ کے اندر، بلکہ پورے ورلڈ کے اندر قائم ہے. یہ ہماری پرانی روایت ہے. مولانا نے الگ الگ خدمت گزار کو، اگر خاکی پدمسی کو اس کی خدمت کے عوض مولانا نے اس کو دسون بخشا. ایسے بھی لوگ تھے، رجب علی کر کے بمبے جماعت خانے کے اندر ناندی کرتا تھا ایک شخص، کبھی اس نے ایک دن مس نہیں کیا تھا. ایک دن شام کے وقت اس کے والد کا انتقال ہو گیا. یہ شخص 5 بجے کنڈا دے کر سیدھا اسی دن ناندی کی ڈیوٹی اٹینڈ کی. کبھی اس نے مس نہیں کیا. جو مولا کے سامنے اس کی رپورٹ پیش کی، مولا اس سے اتنی امپریس ہوئے دنیاوی طور سے، مولا نے اس کو ایک دعا معاف کر دی کہ آج ہم تمہیں 3 میں سے ایک دعا بخش دیتے. اور بھی خدمت گزار تھے جن کو الگ الگ اس دور کے اندر الگ الگ ٹائٹل سے مولا نے نوازا. مکھی لال جی بھائی دیوراج کو 1911 میں مولا نے میجر کا ٹائٹل دیا. محمد علی حکیم جی برما والے 1914 میں اس کو مولا نے، اور خدا بخش طالب مشنری کو 1925 میں، اور قاسم بدوانی دھوراجی والے کو 1939 کے اندر شہید کا ٹائٹل دیا تھا. پیر سبزلی کو 1920 میں صوفی باغ بحیث کا ٹائٹل دیا تھا کراچی میں. سندر جی کرجی کو 1928 میں مذہب کا درخت کا ٹائٹل کی نوازش ہوئی تھی. وارث عیسیٰ کو 1938 کے اندر مولا نے نور کا پرچم کہا تھا. وارث محمد ریمو گوادر والے کو کے متعلق 1938 میں فرمان کیا کہ یہ اہل بیت کا ممبر ہے. پیر سبزلی کی وفات کے بعد 1938 کے اندر مولا نے بمبے کے اندر اس کو حجت اور حقیقی مومن کے علم بردار کہا تھا. مکھی جمال میگ جی 1900 کے اندر مولا نے اس کو بودھ کامرے کا ٹائٹل دیا تھا. الگ الگ ٹائٹل ملے ان کو، یہ سب خدمت کی بدولت. اور بعد میں باقاعدہ ٹائٹل دینے کا سلسلہ شروع ہوا. درویش کا ٹائٹل، راہی کا ٹائٹل، یہ سب ہٹ کر ایک سسٹم بنا. آج ہم دیکھتے ہیں سب سے بڑا ٹائٹل دیوان کا ٹائٹل ہے، پھر کاؤنٹ کا ٹائٹل آتا ہے، پھر وارث اور وزیر کا ٹائٹل آتا ہے، پھر اعتمادی، رائے، عالیجا، حضور مکھی اور حضور کامریا. یہ سب خدمت گزار مولا کی مختلف طریقے سے نوازش ہے دینداروں. شارٹ اور سمپل وے میں نے خدمت کی ایک چھوٹی سی آؤٹ لائن آپ کے سامنے پیش کی کہ پتہ چلے کہ یہ روایت برقرار ہے. لیکن خدمت کیا ہے، اس کو الگ الگ طریقے سے ہم ڈیفائن کریں. ایک جس کی ڈیفینیشن یہ ہے، خدمت ایک روحانی ایکسرسائز ہے، روحانی ورزش ہے.
جسم کو تندرست رکھنے کے لیے ہم ورزش کرتے ہیں، لیکن ورزش کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دے تو ایکسرسائز کا مقصد حل نہیں ہوتا، کیونکہ ورزش کے بعد جو چیز کی ضرورت ہے وہ ہے بدن کو خوراک. اس کو خوراک کی ضرورت ہے، تب جا کر اس کا بدن ویل بلٹ بنتا ہے. اسی طرح خدمت ایک ایکسرسائز ہے، روحانی ایکسرسائز ہے. اس کے ساتھ جو پیرالل جو خوراک ہے روحانی خوراک، اور وہ ہے عبادت بندگی. خدمت بھی کرے، عبادت بندگی بھی کرے، یعنی 3 وقت کی دعا پڑھے اور بیت الخیال کی عبادت کرے. یہ 2 چیزیں اگر ساتھ چلے، جس طرح گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اس طرح یہ منزل اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں اپنی منزل پار اتارتا ہے. مولانا آقا حسن علی شاہ سن 1878 میں جب کچھ کے اندر بہت بڑا قحط پڑا، گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر مولا کچھ گئے تھے. کچھ کے شہر بج کے اندر دیدار دیا. کچھ کے اسماعیلیوں کی یہ حالت کہ اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر لوگ مولا کے دیدار کے لیے آئے تھے. اچھے کپڑے پہننے والوں کی حالت یہ تھی کہ لوگ مرد بنیان پہن کے آئے تھے، پھٹی ہوئی بنیانیں. ان کے جسم کی ہڈیاں آسانی سے لوگ گن لے، ایسی کمزوری، پیٹ میں خوراک نہیں، ایسی حالت تھی. مولانا آقا حسن علی شاہ نے ان اسماعیلی جماعت کی حالت دیکھ کر مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مولا نے وہاں پر 2 فرمان کیے. اب یہ 2 فرمان جو ہے، اس میں سے ایک فرمان کو ہم ابھی چھیڑتے ہیں، پھر بعد میں دوسرے کو. مولا نے ایک فرمان کیا کہ تم میں سے جو نوجوان ہے وہ افریقہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائے. یہ فرما کر مولا بامبے واپس لوٹے. 1-1.5 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ بج بدریسر اور ویریس جگہ سے 150 کے قریب نوجوان تیار ہوئے اور کشتیوں میں بیٹھ کر مانڈوی کے راستے بامبے پہنچے، اور یہ خیال سے کہ ہم افریقہ جا رہے ہیں، لیکن جانے سے پہلے مولا کا دیدار کرے اور دعا سیس لے. واری کے اندر کامریا حاجی نے مولا کے دیدار کے لیے ان کا بندوبست کیا. مولا کو جب پتہ چلا، یہ 150 نوجوانوں کو دیکھا، مولا بہت خوش ہوئے. مولا نے کاغذ منگایا اور قلم سے اس کاغذ کے اوپر 4 تسبیحاں لکھی: یا اللہ، یا وہاب، یا علی، اللہ الصمد. اپنے ہاتھ مبارک سے یہ 4 تسبیحاں لکھی. مولا نے فرمایا کہ جب تم افریقہ پہنچو تو تم شام کی دعا کے بعد کھڑے ہو کر یہ 101 دانے کی یہ 4 تسبیحاں پڑھنا. میری دعا ہے کہ تم سکھی ہوگے، آباد ہوگے، تمہارے کچھ کی فیملی سکھی ہوگی، آباد ہوگی. اور ساتھ ہی مولا نے دعا دیا کہ تمہارے آل اولاد نہ صرف آباد ہوں گے بلکہ پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں گے. کوئی مومباسا آیا، اس میں اترا. اس وقت تنزانیہ کا نام ٹانگانیکا تھا.
کوئی زنزبار گیا، کوئی مٹواڑا گیا، کوئی پیمبا گیا، کوئی کمپالا یوگانڈا گیا، کوئی ساؤتھ افریقہ کے علاقے پریٹوریا، کیپ ٹاؤن، جونسبرگ، کمبرلے، الگ الگ جگہ پر یہ 150 نوجوان پھیل گئے، لیکن شام کی تسبیح مس نہیں کرتے تھے، اور اس تسبیح کی بدولت اتنی ترقی کی دنیاوی کہ آخر میں مولانا 1914 کی وزٹ کے اندر مولانا نے یہ فرمان بھیجا کہ اب یہ جو تصویر ہمارے دادا نے تمہیں دی تھی جو شام کو پڑھنے کی، اب وہ تمہیں صبح کو پڑھنی ہے، اور وہ 33 دانے کی، اور 1976 سے 11 دانے کی یہ تصویر ہم پڑھتے ہیں، یا اللہ، اور یا اللہ کا صفاتی نام یا وہاب، اور اس کا ایک اور صفاتی نام اللہ صمد، اور مولا مرتضی علی کا نام کی تسبیح۔ ان چاروں تسبیح میں سے ایک تسبیح یا وہاب، جس کی معنی ہے لغوی معنی ڈکشنری میں بلا مانگے بخشنے والا۔ کیا مانگو گے؟ کتنا مانگو گے؟ ارے مانگو، اس سے پہلے وہ دل کی گہرائی سے پڑھ لیتا ہے، جانتا ہے کہ میرا مرید مجھ سے کیا مانگنے والا ہے، بلا مانگے بخشنے والا۔ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ چاروں تسبیح کی جو طاقت ہے، دنیاوی اس میں فائدے ہیں، دینی فائدے ہیں، اس میں سے کون ہم مس کرتے ہیں، کون اس کا فائدہ اٹھاتا ہے؟ یہ چار تسبیح، لیکن میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ 1978 میں 2 فرمان کیا مولا نے، ایک 4 تسبیح کا اور دوسرا فرمان کیا۔ مولا نے فرمایا میں ایک مرتبہ نہیں، دوسرے مرتبہ بلکہ تیسرے مرتبہ یہ کہوں گا کہ جو 3 وقت کی دعا پڑھتا ہے اور مدرات کی عبادت کرتا ہے، روزانہ اس کی مدد کے لیے خدا 18 فرشتے بھیجتا ہے، اس کی مدد کے لیے 18 فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ مولا نے فرمایا 18 فرشتے کیا ہے؟ یہ فرشتے نیچرل فورس ہے، رحمت ہے۔ 18 کی فگر دی مولا نے۔ 3 وقت کی دعا پڑھو، رحمت برستی ہے۔ مغرب کی عبادت کرو اور رحمت برستی ہے۔ اگین 3 وقت کی دعا پڑھو، رحمت کس فگر سے برستی ہے؟ 1 2 3۔ مغرب کی عبادت کرو، رحمت کیسے برستی ہے؟ 2 4 6، یہ رفتار 1 2 3۔ یہ 3 وقت کی دعا پڑھنے والوں کے اوپر اس رفتار سے رحمت برستی ہے۔ 2 4 6 مدراس کی عبادت 1 2 3 کی کا ٹوٹل کرو 6 بنتا ہے۔ 2 4 6 کا ٹوٹل کرو 12 بنتا ہے۔ 1 2 3 کا ٹوٹل 6 اور 2 4 6 کا ٹوٹل 12، 6 اور 12 18 بنتے ہیں۔ یہ 18 قوتیں ہیں جو فرشتے کے طور پر 1878 میں سمجھایا اس کی مدد کے لیے ہوتے ہیں۔ دینداروں، فکرات جس کو ہم پہلے کہتے تھے، آج اس کا جنرک نیم ٹینشن ہے، بیماری ہے، قرض ہے، نا اتفاقی ہے۔ رشتے کے لیے انسان، ماں باپ ٹینشن میں ہوتے ہیں، بیماری،
نہ جانے کیا کیا فکرات ہوتی ہیں. پہاڑ کی طرح ہمیں نظر آتے ہیں ہماری فکرات. اگر ہم دعا پڑھیں اور عبادت بندگی کرے تو فکرات مسائل جو ہے پہاڑ کی طرح برابر اپنی جگہ رہیں گے، لیکن عبادت بندگی کرنے والے کو وہ مسائل بہت چھوٹے نظر آئیں گے. اگر عبادت بندگی نہیں کرے گا تو وہ مسائل پہاڑ کی طرح نظر آئیں گے. دونوں صورت میں مسائل اپنی جگہ ہے. فرق اتنا ہے، دعا نہ کرنے والے کو وہ چیز بڑی نظر آتی ہے، دعا کرنے والے کو وہ بہت چھوٹی نظر آتی. کیوں کہ دعا بندگی میں قوت پیدا ہوتی ہے، رحمت پیدا ہوتی ہے کہ وہ مسائل کا حل کر سکتا ہے. دعا بندگی نہ کرنے والے میں وہ قوت نہیں ہوتی، اس کو پہاڑ کی طرح نظر آتا ہے. دعا بندگی کرنے والے، دعا بندگی میں جو پابند ہے وہ ان مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اس کو ٹینشن نہیں ہوتا. اور مولا نے فرمایا بیت الخیال کے اندر کہ تم عبادت کرو، مسئلے مسائل کو چھوڑ دو، وہ خود حل ہو جائیں گے. ہم کیا کرتے ہیں، ایک مسئلے کو حل کرتے ہیں تو دوسرے کو حل کرتے ہیں تو تیسرا، اس طرح یہ ملٹیپلائی ہوتے جاتی ہے پریشانی. لیکن ان تمام چیزوں کا حل ہمارے اندر قوت، ہمارے اندر ایک روحانی پاور پیدا ہوتا ہے، اور وہ پاور مولا نے 3 وقت کی دعا اور مدرات کی عبادت کے اندر سمجھائی ہے. اور 3 وقت کی دعا بھی دینداروں باجماعت پڑھی جائے. ایک جگہ پر حدیث بخاری کے اندر ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ باجماعت جو نماز پڑھتا ہے اس کو 29 گنا فائدہ ملتا ہے، اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ 70 گنا فائدہ پہنچتا ہے. مدینہ کے اندر جب یہ رسول نے حکم کیا کہ ایک نابینا اندھا شخص رسول کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، میں مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں پہنچ سکتا ہے، کوئی میرا ہاتھ پکڑ کے وہاں پہنچانے والا نہیں، تو میں کیا کروں؟ تو رسول نے یہ فرمایا کہ تمہارے گھر اور مسجد کے بیچ میں ایک رسی باندھو، جب نماز کا وقت ہو، اذان ہو، رسی کے سہارے پکڑ پکڑ کے تم مسجد میں آؤ، تب تمہیں یہ ثواب، یہ فائدہ پہنچے گا. بخشا نہیں اس کو بھی. مولانا امام سلطان شاہ کا فرمان ہے، بزرگوں کو پتا ہے، بیت الخیال کے اندر یہ فرمان ہے، مولا نے فرمایا کہ 4 آدمی تمہیں چارپائی پر اٹھا کر بھی اگر جماعت خانے لے آئے تو بھی تم جماعت خانہ مس مت کرنا. 4 آدمی کندھے پر اٹھا کے آئے یا چارپائی پر اٹھا کے آئے تو بھی جماعت خانہ مس مت کرنا. آپ نے زنزبار کے وزیر مکھی علی دینا کانجی رام جی کا نام سنا ہوگا. یہ شخص اپنی زندگی میں کبھی بھی 3 وقت کی دعا اور عبادت کبھی بھی مس نہیں کی تھی. دینداروں، اتنی لمبی عمر پائی کہ جب مولانا امام سلطان شاہ 31 جنوری 1937 میں زنزبار آئے تب اس کی عمر 93 ایئرس کی تھی، 93 سال کی. مکھی علی دینا زنزبار کے اندر بہت مشہور ہستی، سمپل اور سادہ آدمی تھا. ایک زمانہ تھا کہ چاہے طوفان ہو،
یا بارش ہو، لالٹین لے کر 14 میل پیدل چل کر یہ جماعت خانے صبح کو دعا کے لیے آتا تھا. 14 میل مسافری پیدل کر کے یہ صبح کو جماعت خانے پہنچتا تھا. آج اس کی عمر 1937 کے اندر 93 ایئرس کی ہے. دیدار جب مولا دے رہے تھے، مولا نے اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمان کیا کہ کل میرے بنگلے پر مجھے آ کر ملو. آمین خداوند. جب مولا کے حضور میں یہاں پہنچا بنگلے میں، تو مولا نے اپنے بنگلے کے اندر جو حاضر جتنے بھی لیڈر تھے، خاص کر کے 2 لیڈر، ان کو باہر بھیج دیا اور مکھی علی جناح کے ساتھ مولا آمنے سامنے کرسی پر بیٹھے ہیں. مولا بہت اس کی تعریف کی، ان کی خدمت اور ان کی عبادت کی جو مولا نے تعریفیں کی. تب مولا نے فرمایا، مکھی آج ہم تم پر اتنے خوش ہیں کہ تم مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو. تب مولا کے سامنے اس نے عرض رکھی کہ یا مولا، 3 چیز میں مانگنا چاہتا ہوں. دیکھیے، مانگنے کی جب بات آتی ہے، جب اگر مولا آفر کرے کہ مانگو، جمعہ بگت تھا جس کا ہم آج بعد میں ذکر کریں گے، واری کے اندر مولانا آغا علی شاہ کے ساتھ فرصت میں چوپاٹ گیم کھیلی. بادشاہوں کی گیم ہے چوپاٹ. چارپائی کے اوپر بیٹھ کر مولا کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے. کھیلتے کھیلتے وہ بازی جیت گیا. مولا اتنے خوش ہوئے. مولا نے کہا، جمعہ بگت ہم آج اتنے خوش ہیں، تم مانگو، جو چاہوں آج ہم دینے کے لیے تیار ہیں. مشنری تھا، عبادت گزار تھا. حضرت امام دیدار دے رہے تھے نیروبی کے اندر. ایک بچہ 9 سال کا اسٹیج پر چڑھ گیا اور مولا کے سامنے آ کر کہنے لگا، یا علی باپا، میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا ہے جے جے مانگو تے تو ہی دیوے. کیا میں مانگوں تو آپ مجھے دو گے؟ یا مانگو. فروٹ کا ڈش پڑی ہوئی تھی، مہمانی کی فروٹ. مولا کو انگلی سے بتایا، مولا اس فروٹ میں جو انگور ہے مجھے چاہیے، کیونکہ انگور نیروبی میں مہنگے ملتے ہیں. مولا نے اشارہ کیا، اس کو انگور دیا. دین دنیا کا مالک اگر کہہ رہا ہے کہ مانگو، بچے نے اپنی سمجھ سے مانگا. واللہ اگر یہ بچہ کہتا کہ یہ چاند اتار کے دے دو تو خدا کی قسم وہ بھی مولا اس کو پوری کر دیتا ہے، اس کی مراد. جمعہ بگت نے مانگا. آج مکھی علی دینا کا ٹرن ہے. 3 چیز مولا سے مانگتا ہے. مولا نے پوچھا، کیا چیز چاہیے؟ یا مولا، میری 10 سال عمر بڑھا دے. مجھے افریقہ میں ڈائمنڈ جبلی دیکھنی ہے، یہ میری خواہش ہے. مولا نے فرمایا کہ دیکھو، تمہاری عمر 93 سال کی ہے. ڈائمنڈ جبلی میں تم 103 سال کے ہو جاؤ گے. یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں، تو نے ابھی کہا تھا مانگو، تجھے دینا ہے. اچھا، گرانٹیڈ، ہم نے تمہیں 10 سال دے دیا. دوسری کیا چیز ہے؟ دوسری چیز وہی مانگ. یا مولا،
میرا ایمان آخری دم تک سلامت رکھنا۔ مولا نے فرمایا گرانٹیڈ۔ تیسری چیز کہ جب میری موت ہو تو اس ہونٹ پر یا مولا تیرا نام ہو۔ مولا نے فرمایا یہ بھی چیز ہم نے بخشی، گرانٹیڈ۔ 1937 10 سال تقریباً ہو گئے۔ 9 اگست 1946 کے اندر دار السلام کے اندر مولا کی ڈائمنڈ جبلی ہوئی۔ یہ زنزبار سے وارث اور مکھی علی دینا دار السلام آیا تھا پنڈال کے اندر۔ جب جبلی کی کاروائی ہو گئی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مولا نے کاؤنٹ غلام حسین زندانی کو کہا، حکم کیا کہ دیکھو میرا مرید سامنے مکھی علی دینا بیٹھا ہے، اس کو ہمارے پاس بلاؤ۔ فوراً اس کو بلایا گیا، مولا کے پاس آیا، دستپوشی کی اسٹیج کے اوپر۔ مولا نے کہا مکھی ہم نے تمہاری تمام خواہشات پوری کر دی، اب دیکھو اس پینڈال کی باؤنڈری سے باہر تم نہیں نکل سکتے، تیرے 10 سال پورے ہو گئے اسی پینڈال کے اندر۔ ہاں تمہاری کوئی اور خواہش ہے؟ تو اس نے کہا خداوند ایک خواہش ہے کہ مجھے اس وقت تک زندگی دے، بخش مجھے زندگی دے جب تک تم دوسری مرتبہ یا مولا افریقہ تشریف نہیں لاتا۔ مولا ہنس پڑے کہ ہم 20 سال کے بعد افریقہ آئے، 10 سال کے بعد آئے، تو کیا اتنی لمبی عمر چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا یس ٹھیک ہے۔ مولا نے یہ بھی بخش دی۔ نیکسٹ ٹائم جب مولا دیندارو یوروپ سے سیدھا کمپالا آئے، یوگانڈا کے شہر کمپالا میں 6 جولائی 1948 میں، ایگزیکٹ اس وقت مکھی علی دینا، وزیر علی دینا زنزبار کے اندر ہاسپٹل میں داخل تھے۔ 105 سال کی عمر ہو چکی ہے اس کی۔ مولا کو کمپالا میں اطلاع دی گئی کہ یا مولا مکھی زنزبار کے اندر سکرات کی حالت میں ہے، کوما کی حالت میں ہے۔ مولا نے وہاں پر ارجنٹ ٹیلی گرام کیا کاؤنٹ عبداللہ ہاشم گانجی کے نام پر۔ مولا نے فرمایا کہ میرے نمائندے کی حیثیت تم زنزبار کی ہاسپٹل میں جاؤ اور میرے مکھی علی دینا سے ملو اور ہمارے خواہشات کے پیغام دو، اور اس کو کہو کہ اب بھی تمہاری کوئی خواہش ہو تو ہم پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی بھی کوئی خواہش ہو، 105 سال کی عمر ہو چکی ہے۔ جب یہ ٹیلی گرام پہنچا ہاسپٹل میں، یہ میسج دیا، اس نے کہا نہیں اب کوئی خواہش نہیں۔ سکرات کی حالت میں تھا دینداروں، اپنے پوتے سے صرف اتنا کہا اس وقت کیا ٹائم ہے؟ بتایا یہ ٹائم ہے، ٹائم بتایا، صبح کی دعا کا ٹائم تھا۔ اس نے کہا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، دیکھو بیٹے میں آہستہ آہستہ دعا پڑھتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ دعا پڑھو۔ اگر دعا پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ جائے یعنی میرا انتقال ہو جائے
تو میرے طرف سے تم وہ دعا مکمل کر دینا۔ مگر کیا ہوا کہ اس نے دعا پڑھی اور آہستہ آہستہ دعا کمپلیٹ کی۔ مولا کا شکر گزار بنا، یا مولا میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں کہ میرا آخری دم تک تو نے ایمان سلامت ہے، اور مرنے کے بعد اس کی زبان پر صرف یہ لفظ ہے، یا سلطان محمد شاہ میں صرف تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور اس طرح 23 جولائی 1948 کے اندر اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ ایگزیکٹ اسی ٹائم پر مولا ٹانگا سے نکل کر زنزیبار کی طرف آ رہے تھے، لیکن ان کے مکھی کا تو انتقال ہو گیا۔ مولا کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، پلین کے اندر ماتا سلامت بھی تھی، مولا نے باتیں نہیں کی، اشارے سے ماتا سلامت سے تسبیح مانگی، اور مکھی وزیر علی دینا کانجی رام جی کے روح کے لیے مولا نے دعائیں کی، اور ماتا سلامت سے فرمایا ہم جب بھی افریقہ آتے تھے مکھی علی دینا کے ساتھ ہمیشہ ہماری ملاقات ہوتی تھی، آج یہ پہلا مرتبہ ہے کہ ہم زنزیبار جاتے ہیں تب مکھی علی دینا جسمانی طور سے زنزیبار کے اندر موجود نہیں۔ کہنے کا میرا مطلب یہ تھا کہ یہ وہ دیندار تھے جو کبھی بھی صبح شام دعا نہیں مس کرتے تھے، عبادت بندگی میں پورے رہتے تھے، اور جو خواہشات اس کی چاہے دنیاوی ہو دینی ہے ہو مولا پوری کرتے تھے۔ ٹائم چینج ہو رہا ہے دینداروں، ایسا ٹائم چینج ہو رہا ہے، آج تو باقاعدہ ہمیں صبح کو اٹھانے کے لیے والنٹیئرس ہے، گڑیاں ہے، الارم ہے۔ آج کی اٹینڈنس کے مقابلے میں اس دور کی اٹینڈنس کی حالت دیکھیے جب کہ صدر دن کے زمانے میں جتنے جماعت کے فرد ہندوستان کی جو بھی جماعت میں تھے، جتنے بھی فرد ہوتے تھے اس جماعت میں اتنے ہی لوگ صبح اور نور کی گھڑی پہنچتے تھے۔ نور ویلا نور پیو کریو من آنند، یہ نور کی گھڑی ہے 3 سے لے کر 5 بجے تک۔ ہم 4 سے 5 بنایا، ہماری سیٹنگ ہے اس وقت۔ نور کی گھڑی ہے، نور ویلا نور پیو، یہ روحانی غذا ہے اور روح سے خطاب ہے کہ تم اس نور کا ذائقہ ٹیسٹ کرو۔ پوپ ویرا راکھو شاپی سبن، پوپ کی کیا معنی؟ فارسی میں اس کو گل عباس کہتے ہیں۔ شہنشاہ عباس صفوی جو تھا ایران کے اندر، اس کو یہ جو بہت پسند تھا، اور شہنشاہ عباس کو اتنا پسند تھا کہ وہ اپنے کوٹ کے اوپر رکھا تھا یہ گل، اور اس لیے اس کا نام گل عباس پڑ گیا۔ آنکڑے کا پھول بھی کہتے ہیں ہندوستان کے اندر۔ اور جب برٹش آئے تو برٹش کو یہ گل عباس یا پوپ کی معنی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اس کے اندر ایک کوالٹی تھی، اس کوالٹی کو سامنے رکھ کر اس کا ایک نام دیا، جس کو پوپ ویڑا، پوپ یہ ایک پھول ہے، گل عباس ہے،
اس کی یہ خوبی ہے کہ ایگزیکٹ 4 بجے یہ کھلتا ہے، اس طرح کھلتا ہے اور 5 بجے مرجھا جاتا ہے۔ اس کوالٹی کو ذہن میں رکھ کر انگریزوں نے اس کا نام رکھا 4 o'clock پلانٹ۔ آپ ڈکشنری میں چیک کر لو، 4 o'clock پلانٹ، کہ یہ جب پھول کھلے اس وقت تم جاگو، رکھو شاپی سو سبن۔ اور بھی طریقے سے نور کی گھڑی دیندار جاگتے تھے۔ گاؤں کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ رات کے وقت ہندو عورتیں کپاس گھر کے اندر بیٹھ کر دیا جلا کر صاف کیا کرتی تھی۔ کپاس جب صاف کرتی تو ایگزیکٹ 3 اور 4 کے درمیان آسمان میں ایک ستارہ دیکھتی تھی وہ، اور اس ستارے کو ہرنی ستارہ کہتے تھے۔ اور جیسے ہی وہ ستارہ دیکھتی، اپنا کام کاج ہندو عورتیں گاؤں کے اندر چھوڑ دیتی اور مندر میں داخل ہوتی اور 11 مرتبہ مندر کی گھنٹیاں بجاتے۔ تو جب 11 مرتبہ ایک عورت اگر گاؤں کی مندر کی گھنٹیاں بجائے اور دوسری بجائے تیسری بجائے، اس آواز سے گاؤں کے اسماعیلی جاگ جاتے تھے۔ پیر نے فرمایا، پیر صدرالدین نے، 3 کوڑ اوپر ایک نہ رہنا بندہ، پھر اوپر ہرنی آئی، تیرے سر پر ہرنی آئی اور کوئی وقت نہیں، تو جاگ۔ اور اس پیریڈ کو، اس نور کی گھڑی کو صبح تک چلتی ہے۔ اس وقت کاسمک ریز جو رات کے 3 سے لے کر صبح سورج نکلے اس کے پہلے، یہ ایک آتمک کرن ہے جس کا اس وقت ہم ذکر نہیں کر سکتے، لیکن جو جاگتے ہیں اس کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے۔ جس کو اسکن ڈیزیز ہے، جس کو ویریس قسم کی بیماری ہے، وہ اس کو کاسمک ریز کی ضرورت ہے جو رات کو
سمجھنا کہ یہ لوڈ شیڈنگ یا واٹر یا مہنگائی کے خلاف یہ مشکل آسان کی تصویر نکالی جاتی ہے، یہ سب جگہ نکالی جاتی ہے ان دی ورلڈ. کوئی آس پاس ایک آدھ ہفتے کے اندر ہمیں سمجھ میں آ جاتی بات کہ یہ بڑی آفت تھی، مولا نے ٹال دی. مولا کا ہاتھ ہے ہمارے پاس. ابھی ہم نے ذکر کیا جمعہ بھگت کا، جس کی وفات سندھ حیدرآباد میں 1935 میں ہوئی تھی. جمعہ بھگت اس کی اگر عبادت کی ہم باتیں کریں، شاید کسی کو آج کی جنریشن کو یہ سمجھ میں نہ آئے، لیکن ہمارے باپ داداؤں نے جو اپنے کانوں سے سنا. مولانا امام سلطان مرزا نے ایک دن جمعہ بھگت سے پوچھا کہ بھگت بتاؤ تمہاری عبادت کی طاقت کتنی ہے. اس نے کہا، لوگوں نے سنا، خداون یہ زمین کو 3 مرتبہ میں غرق کر سکتا ہوں، دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں. اتنی طاقت ہے، 3 مرتبہ. مولا نے فرمایا کہ دیکھو بھگت، کبھی بھی مغروری نہیں کرنا. جس طرح اس پنچ کو دبا کر پانی نکالا جاتا ہے، اس طرح ہم تمہاری عبادت کھینچ لیں گے. ہاتھ جوڑا، یا مولا توبو تقصیردار، بندو گنہگار، بندو سرتا پا گنہگار، یا شاہ تو بخشنہار. 1927 میں جب یوروپ سے امام لوٹے، تاریخ دی گئی. بمبے کے اندر پوچھا جمعہ بھگت کہاں ہے؟ خرم دوراجی کے ٹور پر ہے، اس کو بمبے ضرور بلاؤ، جلدی بلاؤ. اگلے منڈے، پیر کے دن، سوموار کے دن جمعہ بھگت کو بمبے میں ریکریشن کلب میں ہمیں ملے. میسج پہنچایا گیا. ٹرین کے راستے کافی دن تھے. جمعہ بھگت تیاری کی اور بامبے کی طرف نکلا. راستے میں ایک سنیاسی ہندو ایک اسٹیشن پر چڑھا اور آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا. جمعہ بھگت کے ساتھ بیٹھ گیا اور آ کر اس نے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہو؟ جمعہ بھگت نے اس کو جواب نہیں دیا. وہ خاموش ہو گیا. تھوڑی دیر، کچھ ٹائم کے بعد، ممکن ہے 1-1.5 گھنٹے کے بعد دوبارہ اس نے آہستہ سے پوچھا. اس ہندو سنیاسی جوگی نے، بھائی صاحب آپ کہاں جا رہے ہو؟ بھگت نے جواب نہیں دیا. تیسری اسٹیشن پر اس ہندو سنیاسی جوگی کو اسٹیشن پر اترنا تھا کیونکہ اس کا اسٹیشن آ گیا اور آنے ہی والا تھا. اس نے تیسری مرتبہ ٹرین میں پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہو؟ جمعہ بھگت نے جواب نہیں دیا. اتنی دیر میں اس کا اسٹیشن آ گیا. جب وہ اترا تو بھگت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم نے 3 مرتبہ ہم نے جو پوچھا تم نے ہمیں جواب نہیں دیا. یاد رکھنا، جس ہستی کو ملنے کے لیے تم منڈے کو جا رہے ہو وہ تمہیں منڈے کو نہیں ملے گا، ٹیوزڈے کو ملے گا. یہ کہہ کر چلا گیا. سنڈے کے دن بامبے پہنچا. شام کو
कामड़िया हसन अली जवेरी ने इसको इत्तला की कि कल मंडे को रिक्रिएशन क्लब में तुझे मौला के साथ तेरी मीटिंग है। ठीक है, मगर रात को 10 साढ़े 10 बजे ये इसको इत्तला आई कि अब मौला मंडे को नहीं ट्यूसडे को तुझे मिलेंगे। मौला को जरा अर्जेंट काम है और मौला ने फरमाया कि मैं मंडे को नहीं मिल सकता, मंगल को दिन मिलूंगा। तब उसको वो हिंदू सन्यासी जोगी की बात बार बार याद आ रही थी। बेचैन हो गया। मंगल के दिन मौला के साथ मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद मौला से अर्ज की कि या मौला, रास्ते में एक हिंदू सन्यासी मुझसे मुलाकात की, 3 मरतबा मुझे ये कहा और वही होके ही रहा, क्या वजह है? ये मैं बात कर रहा हूं दीनदारों 1927 की। मौला ने फरमाया कि तुम खोजे खुशफहमी में मुबतला कभी मत होना कि मैं सिर्फ तुम्हारा इमाम हूं। मुझे तरह तरह से दुनिया के अंदर लोग मानने वाले मौजूद हैं। कई लोग किसी न किसी रूप रंग में मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन क्या है, मौला का हमारे पर हाथ है। मौलाना इमाम सुल्तान शाह के पास भी अर्ज रखी गई थी कि या मौला, क्योंकि औसतन गिबत करने में, हसद करने में, झगड़ा करने में हम लोग हद क्रॉस कर चुके हैं। और ये भी एक रिवायत है, मौला के सामने अर्ज रखी गई कि या मौला, जमात के लोग इतने हसद करते हैं, झगड़ा करते हैं, गीबत करते हैं, ना इत्तेफाकी है, आप कुछ नहीं करते। मौला ने फरमाया कि देखो, इस जमात के ऊपर हमारा हाथ है। भगत कारारूरा ने अपनी किताब 1918 में जो लिखी थी, उस डायरी के अंदर ये वाकया मौजूद है। कहता है कि मौला के सामने अर्ज रखी कि या मौला, आप उनको कुछ नहीं कहते। मौला ने फरमाया हमारा इस जमात के ऊपर हाथ है, हमारे मुरीद के ऊपर हाथ है। ये हमारा नहीं, ये एहसान माने पीर हसन कबीरदीन का। जब हम इमाम इस्लाम शाह के जोमे में थे, जब हम पिरातन दे रहे थे, तो एक शर्त पर पिरातन कबूल की पीर हसन कबीरदीन ने कि ऊणा पूरा आशवंता या मौला, सबको तो पार लगाएंगे ये अनंत करोड़ी को, तब हम ये पिरातन लेने के लिए तैयार हैं। मौला ने कहा कि वो वादा हमारे सामने आता है, वरना हम हाथ उठा लेते। इतने एहसान है हम पर मौला, पीरों के एहसान और मौला की खिदमत, और इसके साथ 3 वक्त की दुआ और इबादत बंदगी। आप ट्राई करो, फिर कोई मसला नहीं। बीमारी, कर्ज, बेरोजगारी या किसी किस्म की नाइत्तेफाकी, किसी किस्म की फैमिली के अंदर जो झगड़े फसाद, इसकी वजह क्या? यही बात आखिर में हम क्या समझते हैं कि किसी ने किसी की हम पर नजर लग गई है, और क्या हम कहते हैं? या कहेंगे कि किसी ने हम पर जादू किया है, हमें तस्बीह दो,
تسبیح کے آگے بڑھتے بڑھتے کسی کا تعویذ لیں گے، کسی غیروں کے پاس جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ ہو کے رہے گا، ہاتھ دھو کے بیٹھ جائیں گے۔ مسئلے مولانا فرماتے ہیں اپنی جگہ بلے پڑے ہو، تم عبادت کرو۔ اور کتنی خوشی کی بات ہے کہ سلیم آباد جماعت کے والنٹیئر لیڈیز اینڈ جینٹس ہمارے مکھی کامریاں مکھیانی کامریاں کے ماتے یہ کتنا اچھا کمپین چلاتے ہیں 24 تاریخ سے، آج سے 3 دن کے بعد، کہ ہم مولا کو ایک نذرانہ پیش کریں کہ 24 تاریخ سے لے کر 11 جولائی تک ان 50 دن ہوتے ہیں، 49 ڈیز ہوتے ہیں کہ ہم صبح کو جماعت خانے آئیں گے اور کارڈ بنایا ہوا ہے کہ اپنی اٹینڈنس ہم خود لگائیں گے۔ 52 انسٹیٹیوشن ہے، صبح کی جو کارروائی ہے، دعا، جنان، فرمان، ناندی وغیرہ، ہر انسٹیٹیوشن کو چانس ملے گا اور مولا کی حضور میں یہ چیز پیش کریں گے۔ لیکن نذرانہ پیش کرنے سے کہ ہم مولا کے پاس، مولا کی جبلی ہے، گولڈن جبلی، اور یہ ایک بے مثال نذرانہ ہم پیش کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ 1 مہینہ اور 19 دن کی پریکٹس ہو جائے۔ ماشاءاللہ ابھی بچوں کی ویکیشن بھی ہو رہی ہے، ہم آئیں گے، ہمارے بچے، فیملی، ایک روحانی پکنک تقریباً 1.25 مہینے کے قریب، کہ جب تک یہ نذرانے کی جو ہمیں ٹارگیٹ ہے، ہم نے ٹھہرایا ہے 24 تاریخ سے، اس کو پورا نہیں کریں گے، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ آپ کے پاس، ہمارے پاس، سب کے پاس ایک نادر موقع ہے، کتنی تکلیف ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، بیماری ہو، قرض ہو، کچھ بھی ہو، سب کو ایک طرف رکھ دو، دوسروں کے وظیفے، دوسروں کی تسبیح سب ایک طرف رکھ کر 24 تاریخ کو آؤ مولا کے دربار میں۔ میں کچھ نہیں جانوں، میں تیرا روحانی بچہ ہوں، میری یہ مراد ہے، میری مشکلات ہے، تجھے پورا کرنا ہے۔ اور یہ حقیر بندہ، یہ گنہگار بندے کا یا مولا نذرانہ جو جماعت پیش کیا جا رہا ہے، اس میں مجھے بھی شامل کر۔ پھر دیکھو 4-5 دن کے اندر آپ اس کا رنگ دیکھو گے۔ یہ تو قسمت کی بات، قسمت والوں کی، کہ یہ جماعت کے اندر یہ چیز نصیب ہوتی ہے۔ جب سلور جبلی ہوئی تھی تو کینیڈا کی کوئی جماعت یا امریکہ کی جماعت، حتیٰ کہ یوروپ کے اندر بھی 25 سال یہ سلور جبلی کے دن منایا تھا، اور وہ بھی صبح کی اٹینڈنس کے اوپر۔ لیکن آپ میں سے اور بھی ہمت والے نکلنے چاہیے، بھلے بزنس ہے، کاروبار ہے، نوکری ہے، کوئی بات، ہم اٹھیں گے بس، یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ جس طرح دسون اور اس کے ساتھ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں، سار، سار کی بہت معنی ہے، بہت معنی نکلتی ہے۔ ایک معنی میں آپ کو بتاؤں، فرض کرو ہم نے 12.5% کے حیثیت سے ہم نے دسون کیلکولیٹ کی، فرض کرو، سپوز کرو 2000
980 روپے بنے، 2980 بنے کہ بلچک معاف اور تھوڑی رقم اوپر ڈال دیتے تھے، ایگزیکٹ رقم سے زیادہ مولا بلچک معاف، اس کو سار کہتے تھے۔ اس نذرانے کا بھی سار نکالو کہ 5 بجے آنے، 4:30 بجے آؤ، 4:15 بجے آؤ یا 4 بجے آؤ، کہ صبح کی دعا کی حاضری کا یہ نذرانے